فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ قصہ مختصر یہ کہ دنیا کی کوئی فلائٹ اس سے زیادہ سیف اور پروٹیکٹڈ نہیں ہو سکتی۔ میرے نائب نے کانکرڈ 01 پر 007 ٹیم کی قیادت کی ذمہ داری قبول کرنے کی رضاکارانہ پیشکش کی ہے۔ یہی پیشکش میں نے کانکرڈ 02 کے لیے کی ہے، تاہم ابھی تک وزیر اعظم کی طرف سے جواب نہیں ملا کہ میں اس مشن کے ساتھ جا رہا ہوں یا نہیں۔ خیر، اسے چھوڑیں۔ اب آپ لوگ طیارے کی سیکیورٹی کے لیے کوئی سوال کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر ہیسنر نے کہا، کسی کو کچھ نہیں پوچھنا۔ گڈ، ویری گڈ۔ مسٹر شائم مازر، اب آپ رپورٹ پیش کریں۔ کرسی کھسکنے کی آواز سنائی دی۔ شاید شائم کھڑا ہو رہا تھا۔ اس کی تصویر میری آنکھوں میں پھر گئی۔ وہ طویل القامت اور دبلا پتلا تھا۔ اس کی آنکھیں آر پار دیکھنے کا بھرپور تاثر دیتی تھی۔ اس کے انداز کی بدتمیزی سے لوگ نالاں رہتے تھے۔ اس وقت بھی اس نے بلا تمہید بات شروع کی۔ اس وقت فکر ہے تو صرف ایسے کسی جنونی کی جو حرارت پر لپکنے والا میزائل لیے کسی چھت پر کھڑا ہوگا، اور وہ چھت یہاں سے ساحل تک درمیان میں کسی بھی جگہ ہو سکتی ہے، لیکن میں تم لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پوری فلائٹ کے دوران کہیں کسی بھی چھت پر کسی جنونی کو ایسا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ میں نے وزیر دفاع سے بات کر کے فلائٹ کے راستے میں مختصر فضائی مشقوں کا انتظام کرا دیا ہے۔ اس پورے علاقے میں ہیلی کاپٹر موجود ہوں گے۔ اس کے علاوہ اس وقت پورے اسرائیل میں کہیں گوریلا سرگرمیوں کی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی ہے۔ مجھے اعتماد ہے، یقین ہے کہ آپ کی راہ میں کوئی دشواری نہیں آئے گی۔ تھینک یو۔ اب میں مسٹر آئزک برگ سے درخواست کروں گا، ہینسر نے کہا۔ آئزک برگ کے تمام بال سفید تھے۔ وہ پستہ قامت تھا۔ اس کی شخصیت باوقار تھی، لیکن وہ محض دھوکہ تھا۔ جو کچھ نظر آتا تھا ویسا نہیں تھا۔ اس کی عمر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی لگتی تھی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں بلا کی چمک تھی۔ وہ کسی انسان کو یوں قتل کر سکتا تھا جیسے کسی لال بیگ کو بے پرواہی سے جوتے کے نیچے دبا کر کچل دیا جاتا ہے۔ اس نے پوری دنیا میں فلسطینی گوریلوں کو ختم کرنے کا عہد کیا تھا، اور اس سلسلے میں بہت مؤثر طریقے سے کام بھی کرتا رہا تھا۔ اس کے ایجنٹ بھی بے حد شفاف تھے۔ آئزک برگ در حقیقت لبنان میں فلسطینی مجاہدین کے قتل عام کا ذمہ دار تھا۔ گزشتہ روز ہم نے پیرس میں ایک فلسطینی گوریلے کو پکڑا۔ آئزک برگ کی آواز ریسیور سیٹ پر ابھری۔ وہ بلیک ستمبر تنظیم کا بہت اہم رکن رہا ہے۔ ہم نے اس سے پوچھ گچھ کی۔ اس نے ہمیں یقین دلایا کہ کم از کم اس کے علم میں ایسا کوئی منصوبہ نہیں ہے جو ہمارے امن مشن کو روکنے کے لیے بنایا گیا ہو۔ گوریلے اس بری طرح منتشر ہوئے ہیں اور اتنے بے اعتماد ہو چکے ہیں کہ اب ایک دوسرے سے بھی بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، مگر ہمارا ایک آدمی جو فلسطین انٹیلیجنس سروس کا اہم رکن ہے، اس کا کہنا ہے کہ امن مشن کے خلاف کوئی منصوبہ زیر غور تک نہیں آیا۔ دوسری طرف ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہماری طرح عرب ممالک بھی اس کانفرنس کی کامیابی کے دل سے خواہاں ہیں۔ انہوں نے مختلف ذریعوں سے ہمیں مطلع کیا ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں گوریلوں پر بطور خاص نظر رکھے ہوئے ہیں۔ CIA نے بھی یقین دلایا ہے کہیں کوئی گڑبڑ نہیں۔ CIA کے مسٹر میکلیور چھٹی پر جا رہے ہیں۔ وہ ہمارے ساتھ ہی سفر کریں گے۔ مسٹر بنجمن ڈوبکن، پسماندہ ممالک کے دور دراز کے علاقوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ڈوبکن نے کہا۔ یہ مسئلہ ہمیشہ سے ہے، اب بھی ہے اور رہے گا کہ گوریلے کہیں بھی چھپ سکتے ہیں اور کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے ان کا صفایا کر دیا ہے، باقی کام عرب فوجوں نے پورا کر دیا، لیکن یہاں موجود دوسرے دوستوں کے برعکس فوج کسی گوریلا کارروائی کے امکان کو یکسر مسترد نہیں کر سکتی۔ سرزمین عرب کے دشوار گزار صحراؤں اور پسماندہ علاقوں میں مٹھی بھر گوریلوں کی موجودگی سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری انٹیلیجنس کے افراد عربوں کے بیس میں ایسے علاقوں کو کھنگالتے رہتے ہیں۔ عرب ممالک نے بھی یقین دلایا ہے کہ وہ بچے کچے گوریلوں سے بھی پیچھا چھڑا رہے ہیں۔ مسٹر ڈوبکن، یہ بتائیں کہ یہ بچے کچے گوریلے اگر ہمارے امن مشن کے خلاف کارروائی کریں گے تو وہ کس طرح کی ہو سکتی ہے؟ شائم مازر نے پوچھا۔ ہم سمندر اور فضا کی طرف سے فکر مند ہیں، ڈوبکن نے کہا، تاہم نیوی نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ بحیرہ روم میں کانکرڈ طیاروں کی پرواز کے راستے پر نیوی کی پیٹرولنگ جاری رہے گی۔ امریکہ کا چھٹا بحری بیڑا بھی الرٹ ہے۔ ناؤ کی مشقیں بھی شروع کرا دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ کانکرڈ جس بلندی پر جس رفتار سے پرواز کریں گے، انہیں سمندر سے نشانہ بنانا جن جدید میزائلوں کے لیے ممکن ہو سکتا ہے، وہ دہشت گردوں کو میسر نہیں، اور نہ وہ انہیں آپریٹ کر سکتے ہیں۔
اور اگر یہ ممکن بھی ہے تو وہ کانکرڈ کے ایئر فورس کے محافظ طیاروں سے نہیں بچ سکیں گے۔ ٹھیک ہے نا جنرل تلمان؟ اب ریسیور پر جنرل آئزک تلمان کی آواز ابھری۔ میرا بہترین فائٹر آفیسر جنرل لاسکوف خود محافظ اسکواڈرن کی قیادت کرے گا۔ اسکواڈرن کے تمام پائلٹ ہماری ایئر فورس کی کریم ہیں۔ ٹیڈی لاسکوف کا کہنا ہے کہ وہ آسمان پر نظر آنے والی ہر چیز کو نہ صرف ڈھونڈ نکالنے بلکہ مار گرانے کی اہلیت رکھتا ہے۔ ایئر فورس انٹیلیجنس کا کہنا ہے کہ گوریلوں کے پاس فضائی حملے کی اہلیت کبھی نہیں رہی، اب بھی نہیں ہے، اور ان کانکرڈز پر ناکام حملے کے لیے بھی بحیرہ روم کا بہترین اسکواڈرن درکار ہوگا۔ مجھے ٹیڈی لاسکوف پر پورا اعتماد ہے اور میں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ہر طرح کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ مسٹر ہینسر، یہ مریم برنسٹن کی آواز تھی۔ جی فرمائیے۔ میں بھی کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ یہاں جو کچھ کہا گیا میں نے پوری توجہ سے سنا۔ آپ لوگوں نے سیکیورٹی کے متعلق گفتگو جس زبان میں کی اور جس جذبے سے کی، میں اس کی طرف سے فکر مند ہوں۔ یہ نہ بھولیں کہ ہم امن مشن پر جا رہے ہیں۔ ہمارا مقصد قیام امن ہے۔ یہاں ہر اڑنے والی چیز کو مار گرانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ہم عرب ممالک میں جاسوس بھیجتے رہتے ہیں اور وہاں ہمارے جاسوس اب بھی موجود ہیں۔ ممکن ہے یہ سب کچھ کسی طرح کے حالات میں جائز قرار دیا جا سکے، لیکن اس تاریخی لمحے میں غیر جارحانہ طرز عمل کا خطرہ مول لینے کو تیار ہوں۔ ہم اقوام متحدہ شوٹنگ کرتے انسانی جانوں سے کھیلتے نہیں پہنچنا چاہتے۔ ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم قیام امن کے لیے کوئی سنجیدہ اور مخلصانہ کوشش کرنے آئے ہیں۔ میں آپ لوگوں کے لیے مسئلہ کھڑا نہیں کرنا چاہتی، صرف یہ چاہتی ہوں کہ آپ فوری طور پر تمام ملٹری اور انٹیلیجنس آپریشنز رد کر دیں۔ یہ ہماری طرف سے جذبہ خیر سگالی کا اظہار ہوگا۔ دیکھیں، کسی نہ کسی کو تو اپنا ریوالور ہولسٹر میں رکھنے کے سلسلے میں پہل کرنا ہوگی۔ جنرل تلمان، میں کہتی ہوں اگر آپ کو ریڈار سکرین پر شیطان بھی نظر آئے تو اس پر بے دریغ میزائل استعمال نہ کریں۔ آپ اسے بتائیں کہ ہم ایک امن مشن پر جا رہے ہیں اور ہمیں کسی بھی طرح جارحیت پر نہیں اکسایا جا سکتا۔ وہ آپ کی بات یقیناً سمجھ لے گا اور بالآخر واپس چلا جائے گا۔ میں جانتی ہوں ہم میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو کچھ انہوں نے خون کے عوض حاصل کیا ہے اسے امن کی میز پر واپس نہیں دینا چاہتے۔ میں ان کا نقطہ نظر سمجھتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ ہر قیمت پر امن کے فلسفے کے کیا مضمرات ہیں، لیکن میں امید کرتی ہوں کہ آپ میری بات پر غور کریں گے۔ ریسیور پر ایسی خاموشی چھا گئی جیسے کبھی کوئی آواز ابھری ہی نہیں تھی۔ میں لارڈ ایئرپورٹ کے کانفرنس روم کے سکوت کا تصور کر سکتا تھا۔ پھر اچانک بانت کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ کانفرنس ختم ہو گئی تھی۔ میرے اشارے پر جابر نے ریسیور آف کر دیا۔ مریم برنسٹن کی باتوں میں خلوص تھا، سچائی تھی، لیکن تمام یہودی ایسے نہیں ہوتے۔ 2-4 ہی ہوں تو بہت ہیں۔ پھر مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے طاقت کے زور پر جو وطن حاصل کیا تھا وہ ان کا وطن نہیں تھا۔ جن کا وطن تھا انہیں واپس دیے بغیر امن کی بات کرنا بیکار تھا۔ امن کے نام پر غاصبانہ قبضہ تو گوارا نہیں کیا جا سکتا، بے غیرتی تو نہیں لادی جا سکتی۔ حکمراں اپنا شوق حکمرانی پورا کرنے کے لیے، اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ افراد نہیں کر سکتے، قومیں نہیں کر سکتی۔ اب مجھے قبرص پہنچنا تھا۔ سب کچھ شیڈول کے مطابق تھا اور در حقیقت اس بات کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ فلائٹ پلان پہلے ہی تیار کر کے منظور کرایا جا چکا تھا۔ قبرص میں ہی ہمیں پتا چلا کہ لارڈ ایئرپورٹ پر گولے برسانے کا منصوبہ ناکام ہو چکا ہے۔ اسرائیلی انٹیلیجنس نے صبا خابانی اور اس کے ساتھیوں کو عین اس وقت پکڑا جب وہ مارٹر سے فائر کرنے والے تھے۔ ہمارے پاس لیٹر جیٹ تھا، اس میں ہم 6 افراد تھے۔ احمد رش بھی تھا۔ نوری اسلامی والے واقعے کے بعد میں اسے شدت سے ناپسند کرنے لگا تھا، لیکن اس منصوبے کی حد تک بہرحال مجھے اس کے ساتھ کام کرنا تھا۔ ہم نے پرواز شروع کی۔ قبرص کی حدود سے نکلتے ہی جہاز کا رخ لارڈ کی طرف کر دیا گیا۔ لارڈ ایئرپورٹ سے دونوں اسرائیلی کانکرڈ پرواز کرنے ہی والے ہوں گے۔ ان کے ساتھ جنگی محافظ طیاروں کا اسکواڈرن بھی ہوگا۔ ہم ان تمام حفاظتی انتظامات کے باوجود ان دونوں طیاروں کو ہائی جیک کرنے والے تھے۔ یہ ہائی جیکنگ کی تاریخ کا منفرد ترین واقعہ ہونا تھا۔ ہم نے ہائی جیکنگ کے مروجہ طریقوں سے ہٹ کر کام کیا تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہماری پلاننگ کیا ہے۔ اسرائیلی مطمئن تھے کہ ان کے یہ طیارے کم از کم ہائی جیک نہیں کیے جا سکتے۔ حملے کی صورت میں بچاؤ کے لیے انہوں نے جو حفاظتی انتظامات کیے تھے وہ در حقیقت مؤثر ترین تھے۔ میں یہ اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس سے زیادہ احتیاط برتی نہیں جا سکتی اور اس سے مؤثر حفاظتی انتظامات ممکن نہیں۔ ہمیں اس معاملے میں اسرائیلیوں پر جہاں جہاں فوقیت حاصل تھی، اسرائیلی اس سے بے خبر تھے۔ اس اعتبار سے ہماری فوقیت کی اہمیت اور بڑھ جاتی تھی۔ اسرائیلیوں کو علم نہیں تھا کہ ہمیں علم ہے دونوں کانکرڈ طیاروں میں کون کون سفر کر رہا ہے، محافظ اسکواڈرن کی قیادت کون کر رہا ہے،
ہمیں تمام طیاروں کی خفیہ فریکوینسی اور خفیہ ناموں کا بھی علم تھا۔ ہمارے اپنے لیٹر جیٹ میں 3 ریڈیو تھے، یعنی ہم ان سب کی گفتگو الگ الگ بھی سن سکتے تھے۔ ہمیں یہ علم بھی تھا کہ ایک جہاز میں مؤثر ترین ریڈار بھی موجود ہے۔ ہمارے طیارے میں 2 بٹن نصب تھے جن پر 01 اور 02 لکھا تھا۔ وہ بٹن دونوں کانکرڈ طیاروں کی مکمل تباہی کا سامان تھے، اور ہمیں اسرائیلیوں پر سب سے بڑی اور اہم ترین فوقیت یہ حاصل تھی کہ وہ ہمارے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ نتیجتاً وہ بے خبر تھے اور بے حد مطمئن تھے۔ ایسے میں اچانک آگہی ان کے حواس پر حملہ آور ہوتی اور وہ کچھ سوچنے سمجھنے اور فیصلہ کرنے کے قابل نہ رہتے بھی تو وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ ترب کے تمام پتے ہمارے ہاتھ میں تھے۔ میں اپنی مسکراہٹ نہ روک سکا۔ ہمارا جہاز گھوم کر لاڑ سے آگے نکلا۔ جلد ہی ہمیں وہ قافلہ نظر آ گیا۔ وہ ہم سے تقریباً 170 کلومیٹر کے فاصلے پر تھے، 73 درجے پر۔ میں ان کی شاک کا تصور کر رہا ہوں۔ احمد رش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے احمد رش کی طرف دیکھا۔ مگر ایک بات یاد رکھنا رش، میں نے کہا، ہمیں صورتحال سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے۔ ہمارا مقصد صرف ان لوگوں کو اڑانا نہیں۔ میں بلا وجہ انسانی جانوں سے کھیلنے کا قائل نہیں ہوں۔ آخر میں میرا لہجہ تنزیہ ہو گیا تھا۔ احمد رش کے چہرے پر تقدر کا سایہ سا لہرایا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اس آپریشن کا انچارج میں ہوں۔ میں نے مزید کہا، تم تنظیم کے فرانسیسی اسٹیشن کے انچارج ضرور ہو، مگر یہ فرانس نہیں ہے۔ اس بار اس کے ہونٹوں پر تنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ انچارج کیا ہوتا ہے؟ جس کے پاس طاقت ہو اور وہ اسے استعمال کرنا جانتا ہو، وہ انچارج ہوتا ہے۔ کوئی لمحہ کسی کا ہوتا ہے اور کوئی کسی کا۔ اچھا، اب ریڈیو آن کر دو، میں نے کہا۔ میں اس سے بلا وجہ الجھنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ پہلے ریڈیو پر کانکرڈ کی فریکوینسی سیٹ تھی۔ اس پر محافظ اسکواڈرن کا انچارج جنرل لاسکوف کانکرڈ 02 کے پائلٹ بیکر سے مخاطب تھا، جس کا کوڈ نیم مینول تھا۔ میں جبرائیل 32 بول رہا ہوں۔ ہاں، تمہاری آواز صاف آ رہی ہے۔ میں تمہیں اور کلپر کو دیکھ رہا ہوں۔ اس فریکوینسی پر ایک ریڈیو آن رکھو۔ راجر جبرائیل، ہم ATC سے کلیئرنس ملنے کے بعد ماخ 28 رفتار سے 60,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کریں گے، 270 درجے پر۔ راجر، میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ اب تک سب ٹھیک ہے نا؟ سب ٹھیک ہے۔ اب میں کمپنی فریکوینسی پر جا رہا ہوں۔ کو پائلٹ تم سے رابطہ رکھے گا۔ رابطہ منقطع ہو گیا۔ میں نے دوسرا ریڈیو آن کیا۔ اس پر E2D عقابی آنکھ کی فریکوینسی سیٹ تھی۔ وہ کانکرڈ اور محافظ طیاروں کے عین اوپر کوئی 5 کلومیٹر کی بلندی پر تھا۔ جنرل لاسکوف نے عقابی آنکھ کی فریکوینسی ملائی تھی۔ عقابی آنکھ 10 جبرائیل 32، ہمارے بلپس کی کیا پوزیشن ہے؟ ریڈار کے نقطے کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ تم سب مجھے ریڈار پر نظر آ رہے ہو، عقابی آنکھ سے جواب ملا۔ جبرائیل، ایک طیارہ 173 درجے سے تمہاری طرف بڑھ رہا ہے۔ فاصلہ کوئی 150 کلومیٹر ہے۔ تمہیں وہ نظر آ رہا ہے؟ وہ کوئی شیڈول کی پرواز نہیں، یہ مجھے معلوم ہے۔ میں مسکرا دیا۔ کھیل شروع ہو رہا تھا۔ لاسکوف نے انٹرکام پر اپنے فلائٹ آفیسر سے پوچھا، ڈان، تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے؟ ہاں، ریڈار کے جنوب مشرقی کنارے پر کچھ نظر تو آ رہا ہے۔ وہ ہم سے 160 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور ہمارے مقررہ راستے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہم اس طیارے سے رابطے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اب تک ہمیں کوئی جواب نہیں ملا ہے، عقابی آنکھ سے کہا گیا۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ میں پرسکون تھا، مگر احمد رش کے چہرے اور انداز سے اس کے اندرونی ہیجان کا اندازہ ہو رہا تھا۔ جبرائیل، نامعلوم طیارہ 960 کلومیٹر کی رفتار سے تمہارے مقررہ راستے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تمہارا اس سے ٹکراؤ ہوگا، البتہ وہ تم سے اور کانکرڈ طیاروں سے 2500 فٹ کم بلندی پر اڑ رہا ہے۔ راجر عقابی آنکھ، اس منحوس سے فوری طور پر رابطہ کرو، اس سے کہو وہ اپنا راستہ یا رفتار تبدیل کر لے، بلکہ بہتر ہوگا کہ راستہ اور رفتار دونوں تبدیل کر لے۔ راجر جبرائیل، ہم کوشش کر رہے ہیں۔ جبرائیل یعنی لاسکوف اپنے فلائٹ آفیسر سے مخاطب ہوا۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی پریشانی تھی۔ تقریباً 1 منٹ بعد یہ نامعلوم طیارہ ہم سے 160 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگا۔ اگر اس میں روسی ساخت کے ایکرڈ میزائل نصب ہیں، تب بھی وہ 130 کلومیٹر سے زیادہ فاصلے سے کانکرڈ طیاروں کو نشانہ نہیں بنا سکے گا۔ F-14 کو اسی لیے آسمان کا بادشاہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ اس کی رینج زیادہ ہے۔ اس لحاظ سے اس وقت تو ایڈوانٹیج ہمارے پاس ہے، مگر چند منٹ بعد یہ صورتحال نہیں رہے گی۔ جی ہاں جنرل، لاسکوف نے پھر عقابی آنکھ سے رابطہ کیا۔ میں اس طیارے کو 130 کلومیٹر سے زیادہ قریب نہیں آنے دوں گا، اس نے کہا۔ یا تو تم اس کی شناخت حاصل کر لو یا وہ خود اپنے بارے میں بتا دے، ورنہ میں 130 کلومیٹر کی حد تک پہنچتے ہی اسے اڑا دوں گا۔ میں نے احمد رش کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ احمد رش کے اعصاب تن رہے تھے۔
ریڈیو پر جنرل تلمان کی آواز ابھری، جبرائیل، میں آپریشن کنٹرول سے مداخلت کر رہا ہوں۔ یہ درست ہے کہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ ہم گراؤنڈ والوں کے سامنے صحیح صورتحال تو نہیں ہے نا، جبکہ تم اس سے دو چار ہو، مگر فارنا سیکھ فیصلہ کرنے سے پہلے ہر زاویے سے سوچ سمجھ لینا۔ نتیجہ کچھ بھی ہو، میں بہرحال تمہاری پشت پر ہوں۔ اب میں رابطہ منقطع کر رہا ہوں۔ ریڈیو زیادہ دیر تک انگیج رکھنا مناسب نہیں۔ میں لاسکوف کی سوچیں بھی پڑھ سکا تھا۔ جنرل تلمان کا پیغام اس کے لیے یقیناً مایوس کن تھا۔ وہ چاہتا ہوگا کہ جنرل تلمان سیدھا سیدھا اسے فائر کرنے کا حکم دے۔ وہ خود اس معاملے میں جلد بازی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے احمد رش اور اپنے دوسرے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ ان کے چہروں پر دبا دبا ہی جان تھا۔ احمد رش نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر میں نے ریڈیو کی طرف اشارہ کیا تو وہ رک گیا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر ریڈیو آف کر دیا۔ ہاں اب کہو، کیا بات ہے؟ میں نے کہا۔ ہمیں انہیں بتا دینا چاہیے، احمد رش بولا۔ ابھی نہیں، مناسب وقت پر بتائیں گے، میں نے جواب دیا۔ اور تمہارے خیال میں مناسب وقت کون سا ہوگا؟ اس کا لہجہ چبھتا ہوا تھا۔ مشن کا انچارج ہونے کی حیثیت سے ضروری نہیں کہ میں تمہیں یہ بات بتاؤں، لیکن میں کوئی تلخی نہیں چاہتا۔ ہمیں مل جل کر ایک کام کرنا ہے، اور وہ کام سخت کام ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے طیارے کی طرف سے تشویش میں مبتلا رہیں، گومگو کا شکار رہیں۔ میں ان کے اعصاب پر ہر ممکن دباؤ ڈالنا چاہتا ہوں، تاکہ جس وقت ہم ان کی سماعت پر دھماکہ کریں تو وہ ذہنی اور اعصابی طور پر بہت زیادہ منتشر ہو جائیں۔ اس طرح ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے، اور اگر گھبراہٹ میں انہوں نے ہمیں نشانہ بنا لیا تو کیا ہم تو سرفروش ہیں، سر ہتھیلی پر رکھے شہادت کی آرزو میں مارے مارے پھرتے ہیں۔ البتہ یہ بات طے ہے کہ ہم جاتے جاتے دونوں کانکڑ طیاروں کو ضرور تباہ کر دیں گے۔ میرے نزدیک یہ رسک غیر ضروری ہے۔ خودکشی کرنے والے کبھی شہید نہیں ہوتے۔ انچارج میں ہوں، میں نے اسے یاد دلایا۔ خلاف توقع اس نے سپر ڈال دی۔ میں نے پھر ریڈیو آن کر دیا۔ دوسری طرف کی صورتحال سے باخبر رہنا ضروری تھا۔ جنرل لاسکوف کسی بھی وقت ہمیں اڑانے کا فیصلہ کر سکتا تھا۔ میں نے تو صرف انسانی نفسیات پر انحصار کر کے انہیں تڑپانے کا فیصلہ کیا تھا۔ دوسری طرف ریڈار بردار طیارہ عقابی آنکھ جنرل لاسکوف سے رابطہ کر رہا تھا۔ جبرائیل، میری بات غور سے سنو۔ وہ طیارہ فوجی طیارہ بہرحال نہیں ہے۔ میں پھر دہرا رہا ہوں، وہ طیارہ فوجی طیارہ نہیں ہے۔ تو پھر 960 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار کا کیا مطلب ہے؟ لاسکوف نے بنا کر کہا۔ وہ شاید سویلین جیٹ ہے۔ ایک منٹ، ہمارے ریڈیو پر اشارے موصول ہو رہے ہیں۔ سنو، وہ سویلین ہو یا فرشتوں کا جیٹ، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائل تو سویلین جیٹ میں بھی نصب ہوتے ہیں۔ اس کی شناخت طلب کرو، ورنہ میں اسے اڑا دوں گا۔ لاسکوف حلق کے بل چیخ رہا تھا، مگر عقابی آنکھ سے کوئی جواب نہ ملا۔ پھر ریڈیو پر لاسکوف کے ماتحت فلائٹ آفیسر کی آواز ابھری۔ سنو جنرل، یہ مجھے خطرناک معاملہ معلوم ہو رہا ہے۔ میں ذمہ داری قبول کرنے کو تیار ہوں۔ تم کہہ دینا کہ گھبراہٹ میں لیون سے بٹن دب گیا تھا۔ میں نے احمد رش کی طرف دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں جنجلاہٹ تھی، اور وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے احساس تھا کہ میں بہت بڑا خطرہ مول لے رہا ہوں۔ یہودی اپنی بقا کو مہم سا غیر یقینی خطرہ لاحق دیکھ کر بھی بری طرح گھبرا جانے کے عادی تھے، اور انسانی جانوں کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں۔ یہ بات وہ بہت عرصے سے مسلسل ثابت کرتے آ رہے ہیں۔ تمہیں صرف احکامات پر عمل کرنا ہے، اپنے کام سے کام رکھو۔ لاسکوف نے اپنے فلائٹ آفیسر کو ڈانٹا۔ اسی لمحے عقابی آنکھ نے پھر جبرائیل سے رابطہ کیا۔ جبرائیل، ابھی ہم نے قبرص کے ایئر ٹریفک کنٹرول سے بات کی ہے۔ اس طیارے کے متعلق معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ یہ ایک سویلین لیئر جیٹ ہے، ماڈل 23۔ اس کا رجسٹریشن فرانسیسی ہے۔ فلائٹ پلان کے مطابق اسے قاہرہ سے قبرص، قبرص سے استنبول، استنبول سے ایتھنز جانا ہے۔ طیارے پر 6 افراد سوار ہوئے ہیں جو بزنس مین ہیں۔ ان کے پاسپورٹ فرانسیسی ہیں۔ ہم نے قبرص سے ان کی فریکوینسی معلوم کر لی ہے اور ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے ریڈیو پر اشارات موصول ہو رہے تھے، مگر میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں ابھی انہیں اور پریشان کرنا چاہتا تھا۔ چند لمحے بعد لاسکوف نے عقابی آنکھ سے رابطہ کیا۔ کیا رہا تمہاری کوشش کا؟ وہ بنایا ہوا تھا۔ اب وہ صرف 130 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ مسئلہ کیا ہے آخر؟ فریکوینسی مل گئی ہے تو رابطہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم کوشش کر رہے ہیں۔ لاسکوف نے باری باری کانکڑ 01 اور 02 کے پائلٹوں سے رابطہ کیا۔ ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کر کے اپنا راستہ شمال کی طرف بدلنے اور 1900 فٹ کی بلندی پر جانے کی اجازت مانگو۔ 01 کے پائلٹ نے ایئر ٹریفک کنٹرول سے اس سلسلے میں بات کی۔ مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ ہم ہر مرحلے پر ان کی آواز سن رہے ہیں۔ یہ میرے لگائے ہوئے بگز کا کمال تھا۔ اس وقت TWA کا ایک بوئنگ 347 اور لفٹ ہنسا کا ایک بوئنگ 707 اوپر موجود ہیں۔
تمہیں 5 منٹ بعد اس بلندی پر پرواز کی اجازت مل سکتی ہے۔ ایئر کنٹرول سے جواب ملا۔ یہ جواب لاسکوس کو پہنچا تو اس کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے اپنے اسکواڈرن میں کسی سے بات نہیں کی، البتہ انٹرکام پر اپنے آفیسر لیون سے کہا، لیون ٹارگٹ انگیج کرنے کی تیاری کرو۔ پھر اس نے عقابی آنکھ سے رابطہ کیا۔ عقابی آنکھ، اگر یہ طیارہ اپنی شناخت نہیں کرائے گا تو 60 سیکنڈ سے زیادہ فضا میں نہیں رہ سکے گا۔ راجر جبرائیل، عقابی آنکھ سے جواب ملا، ہم رابطہ نہیں کر پا رہے ہیں، میں مزید کچھ نہیں کر سکتا، مجھے تمہاری پوزیشن کی نزاکت کا بھی احساس ہے، جو مناسب سمجھتے ہو وہ کرو۔ گراؤنڈ کنٹرول سے جنرل تلمان نے کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں جبرائیل، کوئی گڑبڑ ضرور ہے اس معاملے میں۔ اگر لیئر جیٹ کا ریڈیو خراب ہو گیا تھا تو اسے واپس جا کر اسکندریہ میں لینڈ کر لینا چاہیے تھا، اور اگر ریڈیو ٹھیک ہے تو وہ جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ ان سے رابطے کے دوران پہلے فرانسیسی میں، پھر انگریزی میں، پھر پرواز کی بین الاقوامی زبان میں اور آخر میں عربی میں بات کی گئی، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ کوئی گڑبڑ ہے ضرور۔